صاحب یہ سوال ہے، ریاض احمد صاحب ابڑو سندھ سے پوچھتے ہیں کہ نماز کے دوران تلاوت کرتے ہوئے کیا صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ یعنی قرآن کریم کی ایک اپنی ترتیب ہے صورتوں کی، تو اس حساب سے وہ پوچھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں کیا جو پہلے صورتیں آئی ہیں قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے وہ اس طرح خیال رکھنا ان کا ضروری ہے یا جہاں سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر تو آیات یا صورتیں اس طرح متصل وہ پڑھے کہ قریب قریب ہیں تو پھر ان کی یعنی قریب قریب ملی ہوئی ہیں تو پھر ان کا اگر ان کی ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کے مضمون کے بدلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جو مفہوم اس کا بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سورت اخلاص کی آیات کو آگے پیچھے یا سورت کوثر کی آیات کو آگے پیچھے کر کے پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح قرآن کریم کا جو مضمون ہے، قرآن کریم کا جو مفہوم ہے، اس میں تبدیلی ہوتی۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ دور کی آیات، دور کی صورتیں ہیں تو ان کے آگے پیچھے پڑھنے سے اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہر آیت کا، ہر صورت کا اپنا ایک مضمون ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور وہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورت اخلاص پڑھتے اور پھر قرآن کریم کا کوئی حصہ وہ پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے میں تشریف لے کے گئے تو حضور کی خدمت میں یہ سارا معاملہ پیش کیا گیا کہ حضور فلاں صحابی اس طرح کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سورت اخلاص بڑی پیاری لگتی ہے، مجھے اسے بڑی محبت ہے۔ تو حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تیری یہ محبت جو ہے، تجھے سورت اخلاص کے ساتھ تیری جو محبت ہے تجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اب اگر ہم اس پر غور کریں تو وہ صحابی سورت فاتحہ پڑھتے تھے، پھر سورت اخلاص پڑھتے تھے، پھر آخری حصے میں چلے جاتے تھے، پھر قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے تھے۔ اگر اس طرح پڑھنا منع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو منع کر دیتے کہ تمہارا اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء نے پھر اس کی یہی توجیہ، یہی تطبیق کی ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب درست ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن اگر اس کے مضمون میں کوئی تبدیلی پڑھتے ہوئے نہ ہو تو پھر آگے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ دعائیہ آیات ہیں جس میں دعائیں ہیں، انسان بعض اوقات اس ترتیب سے ہر ایک کو یاد نہیں ہوتی، تو جب وہ خدا تعالیٰ کے حضور رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو گئے یا کسی بھی سجدے اور رکوعوں کے علاوہ جہاں پہ بھی نماز کے کسی حصے میں دعائیں کرنے کی اس پہ جب ایک اسے موقع ملتا ہے تو وہ دعائیں ان قرآنی آیات کی صورت میں جب کرتا ہے اللہ کے حضور تو اس میں وہ آگے پیچھے، کیونکہ ہر آیت کا اپنا ایک مضمون ہے اور اس میں اگر تبدیلی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر وہ قریب قریب کی آیات ہیں، متصل ہیں، اور اس کی مثال دے کے کہ ایک ہی صورت کی آیتیں ہیں، انہیں آگے پیچھے پڑھنے سے مضمون میں تبدیلی ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن دور کی آیات، دور کی صورتوں میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔